اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستو، آپ سب کو وجاہت خان کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارا آج کا موضوع ہے وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ۔ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، اس کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ وجود زن یعنی عورت، اور عورت کو سمجھنا، عورت کو پڑھنا، لفظ عورت کے بارے میں علم حاصل کرنا، میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے جیسے کہ آسٹریلیا کے سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر دور دراز کنارہ تلاش کرنا۔ عورت کو پڑھنا، عورت کو سمجھنا، میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر سے نکلے امازون جنگل کے سیر و تفریح کرنے۔ عورت سب جانتے ہیں ماں کے روپ میں ہو تو جنت ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ بہن کے روپ میں ہو تو رزق کا دروازہ ہے، بیٹی کے روپ میں ہو تو رحمت کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو مرد کے برابر کے حقوق ملنے چاہیے؟ عورت نے کہا نہیں، مجھے مرد کے برابر کے حقوق نہیں چاہیے۔ سوال کرنے والا حیران ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے ایکسپلینیشن دے سکتی ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ میرے جائیداد میں، میرے والد صاحب کی جائیداد میں بھی میرا حصہ ہے، میرے بیٹے کے جائیداد میں بھی میرا حصہ ہے، میرے شوہر کے جائیداد میں بھی میرا حصہ ہے، اور اگر مجھے مرد کے برابر کے حقوق ملے تو میں ان حصوں سے محروم رہ جاؤں گی۔ اگر ہم شہر سے کہیں باہر جاتے ہیں تو میرا اور میری بیٹی کا بیگ ہم پکڑ لیتے ہیں، لیکن باقی سامان کا پکڑنا میرا شوہر اور اس کے بیٹے جانے۔ اگر میں کہیں نوکری کرتی ہوں تو لیڈیز فرسٹ کے بنیاد پر مجھے بہت سے ریلیفز مل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بار ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر وزٹ کرنے گئے اور ہماری گاڑی خراب ہو گئی، تو کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میری گاڑی کا اسٹیئرنگ مجھے تھما دیا اور میرے بیٹے اور میرے شوہر پیچھے سے ہمیں دھکا دے رہا تھا۔ کہتی ہے کہ اگر مجھے بھی مرد کے برابر کے حقوق چاہیے ہوتے ہیں تو پھر مجھے بھی اتر کر دھکا مارنا پڑتا۔ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو جو کمائی ہے، جو تنخواہ ہے، اس پہ میرا حق ہے، لیکن میری جو تنخواہ ہے، جو میری کمائی ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، اور میرے شوہر کی کمائی پر میرا بھی حق ہے، میرے بیٹی کا بھی حق ہے، اور میرے بیٹوں کا بھی حق ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے کبھی بل جمع کرنے نہیں جانا پڑا، اور جتنے بھی وزنی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی باہر کرنے والے کام ہوتے ہیں، وہ ایک مرد دیکھتا ہے، تو مجھے ہر جگہ سے ریلیف ملتی ہے عورت کے نام پر۔ تو پھر کیوں میں مرد کے برابر کے حقوق حاصل کرنے کی آواز اٹھاؤں؟ کیوں پھر میں گھاٹے کا سودا کروں اور اپنے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کروں؟ عورت، جیسے کہ سٹارٹ میں نے کہا کہ عورت کو سمجھنا ویسے ہی ہے جیسے کہ آسٹریلیا کے سمندر کے ایک ساحل پر کھڑے ہو کر دور دراز کنارہ تلاش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کسی سے سوال پوچھا گیا کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو کیا خوب کہا ہے، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی یہ رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی۔ نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، کٹاؤں کو آمد کے ساون ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان بستی نہ ملتا، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی۔ مسافر صدا منزلوں پر بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، ہر ایک پھول کا رنگ پیکا سا رہتا، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی۔ نسیم بہار میں نگاہت نہ ہوتی، خدائے کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے وطن کے عظیم نوجوانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں
کہ اٹھے، جاگے، آگے بڑھے اور بدلے. آپ سب کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.